شوبان کے مہینے میں 5 چیزیں کچن میں مت رکھنا ورنہ رزق میں تنگی آئے گی اور تم غریب ہو جاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، ذرا ایک لمحے کے لیے رک جائیں، کیونکہ جو بات آج آپ سننے جا رہی ہیں وہ عام نہیں، بلکہ یہ وہ کڑوا سچ ہے جو اکثر گھروں کی خاموش تباہی بن جاتا ہے۔ شوبان کا مہینہ چل رہا ہوتا ہے، دعائیں قبول ہو رہی ہوتی ہیں، رزق کے فیصلے آسمان پر لکھے جا رہے ہوتے ہیں، اور اسی وقت کچن میں رکھی چند معمولی سی چیزیں ایسی نحوست بن جاتی ہیں جو خوشحالی کو آہستہ آہستہ نگل لیتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ محنت کے باوجود پیسے نہیں بچتے، برکت ختم ہو گئی ہے، گھر میں بے چینی ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ شوبان میں کچن کی ایک غلطی انسان کو اس مقام تک لے جاتی ہے جہاں کمائی تو ہوتی ہے مگر سکون چھن جاتا ہے، رزق آتا ہے مگر ٹھہرتا نہیں، برکت دروازے تک آ کر واپس پلٹ جاتی ہے۔ یہ وہ راز ہے جسے جاننے کے بعد انسان اپنے کچن کی ہر ایک چیز کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگتا ہے، کیونکہ یہی وہ مہینہ ہے جہاں لاپرواہی انسان کے لیے سزا بن جاتی ہے اور معمولی سی بے احتیاطی رزق کی تنگی میں بدل جاتی ہے۔ اگر آپ سمجھتی ہیں کہ یہ سب باتیں پرانی ہیں تو ذرا آخر تک دیکھیں، کیونکہ اگلے چند لمحوں میں وہ حقیقت سامنے آنے والی ہے جو شاید آج تک کسی نے آپ کے سامنے صاف لفظوں میں نہیں بتائی، اور اگر آپ نے اس ویڈیو کو ادھورا چھوڑ دیا یعنی آخر تک نہ سنا تو ہو سکتا ہے آپ بھی انہی لوگوں میں شامل ہو جائیں جو بعد میں یہی کہتے نظر آتے ہیں کہ ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا گیا۔ تو میری پیاری بہنوں، یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک ایسی سبق آموز اور زندگی بدل دینے والی ایک کہانی سناتی ہوں جسے سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ شوبان کے مہینے میں اگر یہ 5 چیزیں کچن میں پڑی رہ جائیں تو پھر انسان کو کس خسارے کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ وہ کہانی کچھ یوں ہے کہ کسی بستی میں ایک لکڑہارا رہتا تھا۔ وہ صبح سویرے اٹھتا، فجر کی نماز ادا کرتا، اللہ کا شکر ادا کرتا اور پھر اپنے دل میں یہ نیت لے کر گھر سے نکلتا کہ آج کا دن بھی حلال رزق میں گزرے گا۔ وہ اپنی کلہاڑی اٹھاتا، ضرورت کا تھوڑا سا سامان ساتھ لیتا اور خاموشی سے بستی کی گلیوں سے گزرتا ہوا جنگل کی طرف چل پڑتا۔ راستے میں چند پرندے درختوں کی ٹہنیوں پر بیٹھے ہوتے، وہ چہچہا رہے ہوتے، کوئی جیسے وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہوں۔ لکڑہارا اپنے معمول کے مطابق ہر روزانہ اس کی عادت تھی کہ وہاں جا کر رک جاتا۔ وہ اپنے سامان میں سے ایک روٹی نکالتا، اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرتا اور زمین پر ڈال دیتا۔ پرندے خوشی سے نیچے اترتے، رزق چگتے اور دوبارہ فضا میں اڑ جاتے۔ لکڑہارا ان کو دیکھ کر مسکراتا اور یہ کہتا کہ اے اللہ، تو میرے رزق کو کبھی کم نہ ہونے دینا تاکہ میں ان پرندوں کا پیٹ بھر کر خوشی محسوس کرتا رہوں۔ پرندوں کو دانہ ڈالنے کے بعد وہ سیدھا اپنے کام کی طرف بڑھ جاتا۔ جنگل میں پہنچ کر وہ پوری محنت سے لکڑیاں کاٹتا، سورج چڑھتا، پسینہ بہتا، ہاتھوں میں درد ہوتا، مگر وہ رکنے والا نہیں تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی محنت میں برکت ہے۔ دن ڈھلنے لگتا تو وہ تمام لکڑیوں کو گٹھے میں باندھتا، کندھے پر رکھتا اور بازار کا رخ کرتا۔ بازار میں وہ ساری لکڑیاں بیچ ڈالتا۔ ان لکڑیوں کے جو پیسے ہوتے وہ پیسے وصول کرنے کے بعد واپسی پر وہ سیدھا سبزی والے کے پاس جاتا، وہاں سے کچھ فروٹ لیتا، سیب لیتا، انار لیتا، تازہ سبزیاں خریدتا۔ پھر کبھی کبھار مٹھائی والے کے پاس بھی رک جاتا، کیونکہ اس کی ماں کو میٹھا بہت پسند تھا اور وہ بڑی ہی خوشی کے ساتھ اپنی ماں کے پاس لے کے جاتا۔ جب گھر پہنچتا تو ماں دعاؤں سے اس کا استقبال کرتی، بہنیں خوش ہو جاتی، سب مل کر کھانا کھاتے۔ اس کے گھر میں تنگی نہیں تھی، رزق وافر مقدار میں تھا، عزت بھی تھی، سکون بھی تھا۔ اللہ نے اسے بہت کچھ دے رکھا تھا، لیکن میری پیاری بہنوں، اس کی زندگی میں ایک چیز کی کمی تھی۔ وہ کمی یہ تھی،
وہ جو کمی تھی وہ اسے راتوں کو سوچنے پر مجبور کرتی تھی۔ وہ اکیلا تھا، مطلب اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ گھر میں عورت کی موجودگی تو تھی مگر وہ ماں اور بہنیں تھیں۔ دل کے کسی کونے میں ایک خواہش تھی کہ کوئی ایسی ہمسفر ہو جو اس کی تھکن کو سمجھے، جو اس کے دن کا حال پوچھے، دل کا بھی حال پوچھے اور دن کیسا گزرا یہ بھی پوچھے، اس کے گھر کو اور زیادہ بھر دے، اس کی زندگی میں رونق لے آئے۔ ایک دن اس کی ماں نے نرمی سے کہا، بیٹا اب تمہاری شادی ہو جانی چاہیے، میں چاہتی ہوں کہ تیری شادی کروں، تیری شادی کر کے خوبصورت سی بہو اپنے آنگن میں لے آؤں۔ بہنوں نے بھی ہاں میں ہاں ملائی، رشتے دیکھے جانے لگے، کوئی لڑکی پسند نہ آتی، کسی کا مزاج مناسب نہ لگتا اور کسی کی شکل و صورت خوبصورت نہ ہوتی۔ آخر کار ایک گھر میں ایک لڑکی دیکھی گئی جو بہت ہی خوبصورت تھی، حسین و جمیل تھی۔ اللہ نے اسے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا۔ وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی تھی۔ ماں کا دل مطمئن ہو گیا۔ بہنوں کو وہ لڑکی جو تھی وہ بہت اچھی لگی۔ بات آگے بڑھی، ادھر وہ لڑکی خوبصورت تھی اور ادھر وہ لڑکا امیر تھا، اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہ تھی، اس لیے دونوں گھر والے جلدی سے راضی ہو گئے۔ بڑی ہی دھوم دھام سے شادی ہوئی۔ لکڑہارا اپنی دلہن کو گھر لے آیا۔ شروع میں سب ٹھیک تھا، گھر میں نئی رونق آ گئی تھی۔ اس خوبصورت لڑکی نے لکڑہارے کی بے رنگ زندگی کو رنگوں سے بھر دیا۔ لکڑہارا اپنی بیوی کے ساتھ بہت ہی اچھا وقت گزارنے لگا اور اب وہ پہلے سے بھی زیادہ محنت کرنے لگا، جنگل جاتا اور پہلے سے زیادہ لکڑیاں کاٹتا۔ اب چند ہی دنوں میں وہ پہلے سے زیادہ مالا مال ہو گیا اور سب گھر والے خوش تھے کہ شاید یہ اسی خوبصورت اور نیک لڑکی کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے۔ لکڑہارے کی ماں اور بہنیں اس لڑکی کو بہت دعائیں دیتی کہ اس کی وجہ سے ان کا بیٹا بھی خوش رہنے لگا تھا اور گھر میں برکت پہلے سے زیادہ آنے لگ گئی تھی۔ لیکن میری پیاری بہنوں، وقت گزرتا گیا اور آہستہ آہستہ حالات بدلنے لگے اور حالات بھی کچھ اس طرح بدلنے لگے کہ جس طرح انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ محنت بھی پہلے سے زیادہ ہو رہی تھی مگر پیسے کم پڑنے لگے، بازار میں نقصان ہونے لگا، گھر کا سکون ختم ہونے لگا۔ لکڑہارا حیران تھا کہ آخر ایسا کیا ہو گیا ہے کہ رزق میں وہ کشادگی نہیں رہی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ چند ہی دنوں میں وہ لکڑہارا جو کبھی عروج کی بلندیوں پر سفر کر رہا تھا آج زوال کی طرف آ چکا تھا۔ اس کی زندگی سے برکت جیسے اچانک اٹھ گئی ہو۔ غربت نے اس کے گھر میں اس طرح ڈیرے ڈال لیے تھے کہ اب اسے 2 دن فاقے کرنے پڑتے تھے۔ حالانکہ یہی وہ لکڑہارا تھا جو کبھی روزانہ 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 4 قسم کے پھل اور سبزیاں گھر لے کر آتا تھا، اور وہی گھر جس میں رنگ برنگے پکوان پکتے تھے، مگر آج وہی گھر فاقوں پر مجبور ہو چکا تھا۔ لکڑہارا اور اس کے گھر والے سخت پریشان رہنے لگے۔ کبھی ماں خاموشی سے اپنے آنسو پونچھتی، کبھی بہنیں خالی برتن دیکھ کر ایک دوسرے کو دیکھتی، مگر اصل وجہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ آخر اس گھر میں غربت کیوں آ رہی ہے۔ چند دن اسی پریشانی میں گزر گئے۔ ایک دن لکڑہارے نے دل ہی دل میں سوچا کہ ہو سکتا ہے یہ سب میری یا میرے گھر والوں کی کسی غلطی کا نتیجہ ہو۔ اگر میں نے اس کا حل نہ نکالا تو یہی حالت رہی تو پھر نہ صرف میں بلکہ میرے گھر والے بھی فاقوں سے مر جائیں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ اتنا بڑا نقصان میری دہلیز پر قدم رکھے، اس لیے کوئی نہ کوئی حل ضرور نکالوں گا۔ اگلے دن وہ لکڑہارا اپنی کلہاڑی اٹھا کر گھر سے باہر نکلا اور جنگل کی طرف چل پڑا۔ معمول کے مطابق لکڑیاں کاٹنے لگا۔ کچھ دیر بعد جب وہ تھک گیا تو ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر آرام کرنے لگا۔ اس کے سامان میں جو تھوڑا سا کھانا بچا ہوا تھا اسے نکال کر کھانے لگا، کیونکہ اسے بھوک بھی لگی تھی۔ ایک تو تھکا ہوا تھا، دوسرا بھوک لگی ہوئی تھی۔ ابھی اس نے چند نوالے ہی کھائے تھے کہ اس کی نظر ایک ہرن پر پڑی۔ وہ ہرن بہت ہی کمزور تھی، لاغر سی تھی، اس کے جسم سے ہڈیاں نمایاں ہو رہی تھیں اور چلتے ہوئے بار بار لڑکھڑا رہی تھی۔ لکڑہارے کے دل میں اس پر ترس آ گیا۔ اس نے اپنے پاس موجود روٹی اور کھانے کا سارا سامان اٹھایا اور آہستہ سے ہرن کے آگے رکھ دیا۔
ہرن تیزی سے آگے بڑھا اور وہ کھانا کھانے لگا۔ جیسے ہی اس نے کھانا کھایا تو اس کے جسم میں کچھ جان آنے لگی۔ لکڑہارا یہ منظر دیکھ کر خاموشی سے اٹھا اور دوبارہ اپنے کام میں لگ گیا۔ اس کے دل میں خوشی بھی تھی کہ چلو میری وجہ سے کسی جانور کا بھوکا پیٹ بھر گیا ہے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہی ہرن چلتا ہوا لکڑہارے کی طرف آنے لگا۔ لکڑہارا گھبرا گیا، اسے ڈر لگا کہ کہیں یہ ہرن اس پر حملہ نہ کر دے۔ وہ فوراً درخت کے اوپر چڑھ گیا۔ اچانک وہ منظر بدل گیا۔ وہ ہرن ایک بزرگ کی صورت میں لکڑہارے کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ چند لمحے پہلے وہ ایک ہرن تھا، لیکن اب وہ ایک بزرگ بن گیا۔ بزرگ بن کے لکڑہارے کے سامنے آ گیا۔ لکڑہارا یہ دیکھ کر سناٹے میں آ گیا۔ بزرگ نے نرمی سے کہا، اے شخص، مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں تجھے نقصان پہنچانے نہیں آیا، میں تو تیرا امتحان لینے آیا تھا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ تیرے پاس کھانے کو صرف ایک ہی روٹی تھی اور تو نے وہ بھی ایک کمزور جانور کے آگے رکھ دی، حالانکہ تو خود فاقوں کی حالت میں تھا، پھر بھی تو نے رحم کیا۔ بزرگ نے کہا کہ اب تو مجھے بتا کہ تیری پریشانی کیا ہے، میں تجھے اس کا حل بتاؤں گا۔ لکڑہارا پہلے تو خوف زدہ تھا، مگر اب اسے کچھ حوصلہ ملنے لگا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ اپنی سب سے بڑی پریشانی بتا ہی دی جائے، شاید واقعی میں کوئی راستہ نکل آئے۔ درخت پر بیٹھے بیٹھے اس نے کہا، اے بزرگ، پہلے میں بہت خوشحال تھا، میرے پاس مال تھا، دولت تھی، رزق کی فراوانی تھی، مگر چند دنوں سے میرے گھر میں غربت نے جیسے ڈیرے ڈال دیے ہیں۔ میں غریب ہوتا جا رہا ہوں، نوبت فاقوں تک پہنچ چکی ہے، مجھے اس غربت سے نکلنے کا کوئی راستہ بتا دیں۔ پھر اس بزرگ نے گہری نظر سے لکڑہارے کی طرف دیکھا اور نرمی سے کہا، اے شخص، کیا تو جانتا ہے کہ جن چند دنوں کی تو بات کر رہا ہے وہ دراصل شعبان کے دن تھے؟ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہی شعبان کا مہینہ شروع ہوا، تیرے گھر والوں نے کچن میں سے وہ 5 چیزیں باہر نہیں نکالیں جن کی وجہ سے دولت، مال اور رزق دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو گیا۔ گھر میں غربت ڈیرے ڈال دیے اور بے برکتی ہر وقت پہرا دینے لگی۔ یہ سن کر لکڑہارا چونک گیا، اس کے دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ پیدا ہوئی۔ اس نے عاجزی سے کہا، بابا جی، اگر آپ نے ان 5 چیزوں کے بارے میں اگر آپ جانتے ہیں تو پھر مجھے بھی بتا دیں، خدارا جلدی بتائیں، میں فوراً اپنے گھر جاؤں گا اور گھر میں رہنے والی عورتوں سے کہوں گا کہ وہ ان 5 چیزوں کو اٹھا کر کچن سے باہر پھینک دیں۔ بزرگ نے لکڑہارے کی بات سنی اور سنجیدہ لہجے میں بولے، اے شخص، جیسے ہی شعبان کا مہینہ شروع ہو، فوراً اپنے گھر کے کچن میں سے 5 چیزیں باہر نکال دینا۔ اگر ایسا نہ کیا تو پھر یاد رکھنا، تمہارے گھر میں غربت اس طرح ڈیرے ڈالے گی کہ تمہیں اس سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ تم غربت میں اس طرح پھنس جاؤ گے کہ فاقوں کے سوا تمہارے حصے میں کچھ نہیں آئے گا۔ بزرگ کی باتیں لکڑہارے کے دل میں اترتی چلی گئیں۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کی زندگی میں آنے والا زوال کوئی اتفاق نہیں تھا، بلکہ ایک غفلت کا نتیجہ تھا۔ پھر اس بزرگ نے لکڑہارے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے شخص، ان 5 چیزوں میں سے پہلی چیز ٹوٹے ہوئے برتن ہیں۔ جیسے ہی شعبان کا مہینہ شروع ہو، اپنے کچن میں موجود تمام ٹوٹے ہوئے برتن، چپ لگے دراڑوں والے برتن فوراً باہر نکال دو۔ بزرگ نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، یاد رکھو، ٹوٹے ہوئے برتن صرف مٹی یا لوہے کے ٹکڑے نہیں ہوتے، یہ ٹوٹے ہوئے نصیب کی علامت بھی بن جاتے ہیں۔ جس کچن میں ٹوٹے ہوئے برتن رکھے جائیں وہاں رزق کبھی نہیں ٹھہرتا۔ دولت آ بھی جائے تو ہاتھوں سے پھسل جاتی ہے، جیسے پانی دراڑوں سے بہہ جاتا ہے۔ بزرگ نے گہری سانس لی اور کہا، کچن رزق کا دروازہ ہوتا ہے، جب اس دروازے پر ٹوٹ پھوٹ رکھی ہو تو برکت کیسے اندر آئے گی؟ ٹوٹے برتن غربت کو دعوت دیتے ہیں، بے برکتی کو جگہ دیتے ہیں اور فاقوں کو قریب لے آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے گھروں میں محنت تو بہت ہوتی ہے مگر نتیجہ کچھ نہیں نکلتا۔ لکڑہارے کے دل میں ماں کے کچن کا منظر گھوم گیا۔ وہ برتن جو بھی کام کے ہیں، یہ جملہ کہہ کر رکھ دیے جاتے تھے، وہ پیالیاں جن میں ہلکی سی دراڑ تھی، وہ پلیٹیں ٹوٹی ہونے کے باوجود جو کچن میں کے کونے میں پڑی رہتی تھیں،
ان سب کا منظر اس کے ذہن میں آ گیا۔ پھر بزرگ نے کہا اے شخص، شعبان کے مہینے میں سب سے پہلے کچن کو صاف کرو اور ٹوٹے ہوئے برتنوں کو باہر نکال دو، ورنہ پھر غربت ایسے ڈیرے ڈالتی ہے کہ آدمی سوچتا رہ جاتا ہے اور خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں۔ پھر بزرگ نے کہا اے شخص، ان 5 چیزوں میں سے دوسری چیز خالی ڈبے، خالی مرتبان اور خالی برتن ہیں۔ بزرگ نے بات کو کھولتے ہوئے کہا یاد رکھو، جو برتن خالی پڑے رہیں وہ صرف جگہ نہیں گھیرتے بلکہ رزق کے راستے کو بند کر دیتے ہیں۔ جس کچن میں خالی ڈبے، خالی جار اور خالی مرتبان رکھے جائیں وہاں نعمت ٹھہرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ بزرگ نے آہستہ آواز میں کہا خالی برتن غربت کی خاموش تصویر ہوتے ہیں۔ یہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ یہاں کمی کو جگہ دی گئی ہے۔ جب کمی کو جگہ مل جائے تو برکت خود ہی اپنا راستہ بدل لیتی ہے۔ ایسے گھروں میں پیسے آتے تو ضرور ہیں مگر جیب میں نہیں رہتے۔ لکڑہارے کو یاد آیا کہ اس کے کچن میں کئی خالی ڈبے رکھے تھے، کچھ وہ جن میں کبھی آٹا ہوتا تھا، کچھ وہ جن میں کبھی دال رکھی جاتی تھی، اور کچھ وہ جو اس سوچ پر چھوڑے گئے تھے کہ کبھی کام آ جائیں گے۔ بزرگ نے کہا اے شخص، شعبان کے مہینے میں کچن میں خالی برتن رکھنا آنے والے رزق کے لیے دروازہ بند کرنے کے برابر ہے۔ یا تو انہیں باہر نکال دو یا پھر کچن کے اندر کوئی چیز بھر کے رکھو، یا تو بھر کر رکھو یا پھر باہر نکال دو، کیونکہ خالی جگہیں غربت کو آواز دیتی ہیں۔ پھر بزرگ نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اے شخص، ان 5 چیزوں میں سے تیسری چیز ہے رات کا بچا ہوا کھانا، وہ کھانا جو کچن میں چھوڑا جائے اور اس کے ساتھ لاپرواہی بھی رکھ دی جائے۔ لکڑہارا حیرت سے بزرگ کی طرف دیکھنے لگا۔ بزرگ نے کہا سن، رات کا بچا ہوا کھانا اگر عادت بن جائے تو وہ صرف جسم کو نہیں بلکہ نصیب کو بھی باسی کر دیتا ہے۔ جس کچن میں باسی چیزیں جمع ہونے لگیں وہاں تازگی سب سے پہلے رخصت ہوتی ہے، پھر برکت خاموشی سے پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ بزرگ نے ایک مثال دیتے ہوئے کہا کہ یہ کھانا ایسا ہے جیسے کسی چشمے میں ٹھہرا ہوا پانی، جب پانی بہتا رہے تو شفا بنتا ہے، مگر جب وہی پانی رک جائے تو اس میں زندگی نہیں رہتی۔ رزق بھی بہتے پانی کی طرح ہوتا ہے، اگر اسے روکا جائے، سمیٹا جائے، سنبھال کر وہ سیدھا کر دیا جائے تو وہ نعمت نہیں رہتا، آزمائش بن جاتا ہے۔ پھر بزرگ نے ایک گہری سی بات کہی کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ کھانا بچا کر عقل مندی کر رہا ہے، مگر آسمان کے ترازو میں یہ اکثر بخل کی علامت بن جاتا ہے۔ اور یاد رکھو، بخل ہمیشہ کمی کو جنم دیتا ہے، چاہے وہ پیسوں کی ہو یا سکون کی۔ لکڑہارے کو یاد آیا کہ اس کے گھر میں اکثر دیگچیاں ڈھک کر رکھی جاتی تھیں، یہ سوچ کر کہ کل کو کھا لیں گے، یہ سوچ کر کہ ضائع نہ ہو، مگر کسی نے یہ نہ سوچا کہ دل پر اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے۔ بزرگ نے ایک بات نہایت گہرے لہجے میں کہی کہ اے شخص، جس طرح سورج ایک دن کی روشنی اگلے دن کے لیے نہیں رکھتا، اسی طرح رزق بھی تازگی چاہتا ہے۔ جو کچن باسی کو جگہ دے دے وہ آہستہ آہستہ فاقے کو خوش آمدید کہتا ہے۔ پھر بزرگ نے کہا کہ اب چوتھی چیز کچن کی گندگی اور بے ترتیبی ہے۔ کچن میں اگر کوئی چیز بکھری پڑی ہو، کچن اگر بکھرا ہوا ہو، برتن ادھر ادھر پڑے ہوں، چولہا میلا ہو اور چیزیں اپنی جگہ پر نہ ہوں تو رزق وہاں ٹھہرنا پسند نہیں کرتا۔ بے ترتیبی ایسے ہوتی ہے جیسے دل میں الجھن، جہاں دل الجھا ہوا ہو وہاں فیصلے کمزور ہو جاتے ہیں، اور جہاں کچن الجھا ہوا نہ ہو وہاں سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس نے کہا رزق صفائی اور ترتیب سے محبت کرتا ہے۔ یہ جو رزق ہے نا، رزق یہ صفائی اور ترتیب سے محبت کرتا ہے، اور جس گھر میں کچن صاف نہ ہو وہاں محنت چاہے جتنی بھی ہو نتیجہ آدھا ہی ملتا ہے، کیونکہ بے ترتیبی رزق کے استقبال میں دیوار بن جاتی ہے۔ پھر بزرگ نے کہا 5ویں چیز وہ طاقتور، وہ فالتو سامان ہے جو کچن میں رکھا ہوتا ہے مگر کام کا نہیں ہوتا، فالتو بیکار کسی کام کا نہیں۔ بزرگ نے کہا کہ پرانی
ٹوٹی پھوٹی یا بے مصرف چیزیں اگر دل نہ مانے تب بھی کچن سے نکال دینی چاہیے، کیونکہ فالتو سامان رزق کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اس نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ جیسے کسی برتن میں پہلے سے بھرا ہوا بوجھ ہو تو اس میں نئی چیز نہیں ڈالی جا سکتی، اسی طرح جس کچن میں غیر ضروری چیزیں جمع ہوں وہاں نئی برکت داخل نہیں ہوتی۔ فالتو چیزیں انسان کی ضد اور غفلت کی علامت بن جاتی ہیں، اور یہی غفلت آہستہ آہستہ غربت کو جگہ دے دیتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، اس کے بعد وہ لکڑہارا بزرگ کے دل سے شکریہ ادا کرنے لگا اور وہاں سے سیدھا اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر پہنچتے ہی اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ جلدی کرو اور کچن میں موجود وہ 5 چیزیں فوراً گھر سے باہر نکال دو، ورنہ ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اس کی بیوی نے ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں کی، جلدی جلدی ساری چیزیں سمیٹیں اور انہیں گھر سے باہر پھینک دیا۔ جیسے ہی اس گھر میں صفائی اور ترتیب آنے لگی تو چند ہی دنوں میں ایک بار پھر اس گھر میں برکت لوٹ آئی۔ کاروبار جو بالکل ختم ہونے کو تھا دگنا ہو گیا، مال میں کشادگی آنے لگی، رزق میں وسعت ہونے لگی، اور وہ گھر جو کبھی فاقوں پر مجبور ہو چکا تھا وہ دوبارہ سے آباد ہونے لگا۔ وہی گھر جس پر ویرانی چھا گئی تھی اب پھر سے خوشیوں سے بھر گیا۔ تو میری پیاری بہنوں، اگر آپ بھی غربت سے بچنا چاہتی ہیں، پریشانیوں سے نجات پانا چاہتی ہیں، تو خدارا شعبان کے مہینے میں ان 5 چیزوں کو جلدی سے اپنے کچن سے باہر نکال دیں۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں ہمیشہ برکت عطا فرمائے، رزق میں کشادگی دے، ہماری تنگی اور پریشانی کو دور کرے، آپ کی محنت کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو سکون دے اور ہمارے گھروں کو ہمیشہ خوشیوں، آسانیوں اور رحمتوں سے آباد رکھے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔